بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی وہ جگہ یا مسجد ہے جسے مسلمانوں میں مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس مانا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول رہی ہے۔ اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 17 مہینے تک رک کر کے نماز ادا کی تھی۔ بیت المقدس کی سرزمین پر بہت سے انبیاء اور بہت سے بزرگوں کی قبریں بھی ہیں، اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اور جو چیز اس سرزمین کی فضیلت کو مزید بڑھاتی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر۔ دوستو یہیں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ یہیں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں پر گئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں اس مسجد کو مقدس مانا جاتا ہے۔ اسی اور عیسائیوں کے لیے جگہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہیں پر ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور یہیں پر ہی عیسائیوں کا سب سے مقدس کلیسا بھی موجود ہے۔ دوسری اور یہودیوں کی بات کی جائے تو یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ہیکل موجود تھا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اسی ہیکل کو یہودیوں میں سب سے مقدس مانا جاتا ہے، جس کی ایک دیوار آج بھی بچی ہوئی ہے، اسے دیوار گریا یا ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے اس سرزمین کو تینوں ہی ابراہیم ریلیجن یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں ہی مقدس مانتے ہیں۔ یہ سرزمین دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جس کو پانے کے لیے گزرے ہوئے وقت میں بہت سی جنگیں لڑی گئی۔ اسی سرزمین کو پانے کے لیے مسلمانوں اور یہودیوں میں بہت سی جنگیں لڑی گئی جو صدیوں تک چلتی رہی، لیکن موجودہ دور میں یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ اس مقدس سرزمین کو پانے کے لیے جنگ چل رہی ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر اس مقدس سرزمین پر اس مقدس مسجد یعنی مسجد الاقصی کو کب اور کس نے بنایا تھا؟ آخر اس کی مکمل تاریخ کیا ہے، اور کن کن حالاتوں سے ہو کر یہ مسجد آج کے دور تک پہنچی ہے؟ انہی سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تعمیر کردہ پہلی مسجد کون سی ہے؟ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا میں تعمیر کردہ پہلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی، اسے مسجد الحرام کی تعمیر کے 40 سال بعد بنایا گیا تھا۔ بہت سی روایت میں آتا ہے کہ مسجد الاقصی کو تعمیر کرنے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے وقت تک آباد رہی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو یہ مسجد بھی باقی دنیا کی طرح منہدم ہو گئی۔ تو دوستو اس کے بعد اس مقدس مسجد کی تعمیر کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی اس مقدس شہر جسے آج فلسطین یا یروشلم کہا جاتا ہے اسے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بیت المقدس میں ایک ہیکل بنانے کا حکم دیا تھا، جس کے بارے میں یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ ہیکل اسی جگہ پر بنایا گیا تھا جہاں پر فی الحال مسجد الاقصی موجود ہے۔ دوستو حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی اس ہیکل کو بنانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ اس میں تابوت سکینہ کو رکھا جا سکے۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ تابوت سکینہ وہی تابوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ تابوت سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور اسی تابوت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک بھی رکھا ہوا ہے، اور اسی میں ہی منو سلوا کا وہ من بھی رکھا ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر اتارا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ مقدس تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا، اور اسی تابوت کو رکھنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کو بنانے کا حکم دیا تاکہ اس میں تابوت سکینہ کو رکھا جا سکے، اور اسی میں ہی بنی اسرائیل کے لوگ اگر عبادت بھی کر سکیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں اس ہیکل کی تعمیر کا کام مکمل نہ کرا سکے، لیکن اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے اس ہیکل کو بنانے کا کام پورا کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہیکل کو جناتوں سے بنوایا تھا۔ اس کے تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا کروایا تھا، اسی لیے ہی اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جس کے بعد کابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور اس حملے میں ہیکل سلیمانی کو پوری طرح تباہ کر دیا، اور تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بخت نصر نے بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور جو بچ گئے ان کو اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گیا۔ اس کے بعد بخت نصر کی سلطنت کا بھی زوال آیا۔ اس کے بعد پارس کے بادشاہ ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے یہودیوں کو دوبارہ بیت المقدس میں بسنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ دوبارہ آ کر بیت المقدس میں بس گئے، اور انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو بھی تعمیر کیا۔
اس کے بعد وقت گزرتا گیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپسی رنجش میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، جس کی وجہ سے ان پر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب کی بار روم کے بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، جو یہودیوں سے بہت نفرت کرتا تھا۔ ٹائٹس کا کیا گیا حملہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ جس میں پورا شہر تباہ ہو گیا اور ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی سلامت نہ رہی، سوائے اس دیوار کے جو آج بھی بچی ہوئی ہے، جسے دیوار گریا یا ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ روم کے بادشاہ ٹائٹس کے کیے گئے اس حملے کے بعد یہودی بکھر گئے، جس کے بعد وہ دوبارہ بیت المقدس میں جمع نہ ہو سکے۔ یہودیوں کے باہر نکالے جانے کے بعد یہ مقدس سرزمین عیسائیوں کے قبضے میں آ گئی اور ایک لمبے وقت تک عیسائیوں کے پاس رہی۔ اس کے بعد اس مقدس شہر کو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فتح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر ایک مسجد بنانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے 500 سال بعد تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد پھر عباسی سلطنت کا دور آیا، اور اسی دور میں ہی یہاں پر گنبد صخرہ کو بنایا گیا، جسے آپ سب ڈوم آف روک یا پیلے گنبد والی عمارت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب عباسی سلطنت اندرونی لڑائیوں سے کمزور پڑ گئی تو عیسائیوں نے سن 1099 میں بیت المقدس پر دوبارہ حملہ کیا، اور اس حملے میں عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد قریب 88 سال تک بیت المقدس عیسائیوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد اسلام کی دنیا میں ایک نئی شخصیت کا نام ابھرا، جن کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بچپن میں ہی قسم کھا لی تھی کہ وہ ایک دن مسجد الاقصی کو عیسائیوں سے ضرور واپس لیں گے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک جنگیں لڑی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کامیابی دی، اور وہ سن 1187 میں مسجد الاقصی کو عیسائیوں سے واپس لینے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد بیت المقدس سن 1187 سے لے کر سن 1229 تک، اور پھر 1244 سے لے کر سن 1260 تک ایوبی سلطنت کے پاس رہا۔ اور اس کے بعد جب ایوبی سلطنت کمزور پڑ گئی تو مملوک سلطنت نے بیت المقدس پر اپنا قبضہ جما لیا۔ مملوک سلطنت مصر اور اسام کی ایک طاقتور مسلمان حکومت تھی۔ انہوں نے سن 1260 میں اس مقدس شہر پر اپنا قبضہ جما لیا، اور لگ بھگ 1517 تک اس شہر پر اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ لیکن سن 1517 میں عثمانی سلطنت، جسے سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس نے مملوک سلطنت کو ہرا کر بیت المقدس پر اپنا قبضہ جما لیا، اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی مسجد الاقصی کی مرمت کا کام ہوا، اور یہ شہر 1517 سے لے کر 1917 تک سلطنت عثمانیہ کے پاس ہی رہا۔ لیکن 1914 سے لے کر 1918 تک چلے فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ دشمنوں سے لڑتے لڑتے کمزور پڑ گئی، جس کے بعد برطانوی حکومت نے یہودیوں کے ساتھ مل کر سن 1923 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا اور بیت المقدس پر اپنا قبضہ جما لیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرا دیا، جس کے بعد یہودیوں نے برٹش امپائر کی مدد سے فلسطین پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، اور 1948 سے لے کر آج تک فلسطین پر اپنا قبضہ جماتا آ رہا ہے۔ فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد یہودیوں نے نئے ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد ہی انہوں نے مسجد الاقصی اور سارے شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور موجودہ وقت میں بھی مسجد الاقصی انہی کے قبضے میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی جانکاری۔ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔